السلام علیکم، میں ہوں شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں چند باتیں دوسروں کی، کچھ میری زبان۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر سال تقریباً لاکھوں بچے ڈگریاں لے کر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے نظر آتے ہیں۔ پاس ہوتے ہیں، خوشی خوشی گھر آ کے دوستوں کو مٹھائی کھلاتے ہیں، نوکری ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک انہیں، اگر ہزاروں بچے پاس ہو کر نوکری ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو آج تک چند بچوں کو نوکری ملتی نظر آتی ہے، باقی سب بے روزگار۔ کوئی ڈاکو بن رہا ہے، کوئی چور بن رہا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور بن رہا ہے، کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، کوئی دکان لگا رہا ہے، کوئی کچھ لگا رہا ہے۔ وہ 7 سال، وہ 10 سال، وہ 15 سال، وہ جو انہوں نے پڑھا اور اس پڑھنے کی جو ڈگری حاصل کی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر وہ نوکری ڈھونڈنے جاتا ہے۔ وہ سونے کا کاغذ کا ٹکڑا اس کو نوکری نہیں دے سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں ڈگری نہیں، ہنر دیجیے، اپنے بچوں کو ہنر دیجیے۔ یہ ڈگریاں سب یہیں رہ جانی ہیں، ہاتھ میں پکڑے پکڑے آپ بھوکے مر جاؤ گے۔ ہنر ایسی چیز ہے جو آپ کو بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ یہ ٹویوٹا، دائہاتسو، ڈاٹسن، ہینو، ہونڈا، سوزوکی، کاواساکی، لیکسس، مزدا، مٹسوبشی، نسان، سوزوکی، یاما، یہ تمام برانڈ اگر آپ دیکھیں گاڑیوں کے، یہ سب جاپان کی۔ شیورلیٹ ہو گئی، ہونڈائی ہو گئی، ڈائیوو، یہ جنوبی کوریا بناتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس کے بعد دنیا میں آٹو موبائلز، اگر آپ اندازہ کر لیں آٹو موبائلز کا، تو اس کے علاوہ کیا رہ جاتی ہیں؟ آئی ٹی، الیکٹرانکس کی مارکیٹ دیکھ لیں، آئی ٹی کی دیکھ لیں، الیکٹرانکس کی دیکھ لیں، اس کا کیا حال ہے؟ سونی سے لے کر کینن کیمرے تک سارا جاپان بناتا ہے۔ ایل جی اور سامسنگ جنوبی کوریا سپلائی کرتا ہے۔ 2014 میں سامسنگ کا جو ریونیو تھا وہ $305 بلین تھا۔ ایسر لیپ ٹاپ دیکھ لیں، تائیوان بنا کر بیچتا ہے، جبکہ ویتنام جیسا ملک بھی ویتنامی ہیلی کاپٹرز کارپوریشن کے نام سے اپنا ہیلی کاپٹر اور جہاز بناتا ہے۔ محض ہوا، دھوپ پر پانی رکھنے والا سنگاپور ساری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے، اور کیلیفورنیا میں تعمیر ہونے والا اسپتال بھی چین سے اپنے آلات منگوا رہا ہے۔ حیرت ہے؟ حیرت نہیں ہے؟ ابھی اور ہوگی۔ خدا کو یاد کرنے کے لیے تسبیح اور جائے نماز بھی ہم خدا کو نہ ماننے والے ملکوں سے منگواتے ہیں اور اسے خریدنے پر مجبور ہیں۔ دنیا کے تعلیمی نظاموں میں پہلے نمبر پر فن لینڈ، جبکہ دوسرے نمبر پر جاپان اور تیسرے نمبر پر جنوبی کوریا ہے۔ انہوں نے اپنی نئی نسل کو ڈگریوں کے پیچھے بھگانے کی بجائے انہیں ٹیکنیکل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ ایلیمنٹری سکولز اور ان تمام ممالک میں نظر آئیں گے وہ اپنے بچوں کا وقت کلاس روم میں بورڈ کے سامنے ضائع کرنے کی بجائے حقائق کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اس وقت سنگاپور میں ہے، اور وہاں بچوں کا صرف 20% وقت کلاس میں گزرتا ہے۔ باقی 80% وقت جو بچے وہ گزارتے ہیں وہ اپنے اپنے شعبوں میں آٹو موبائل، آئی ٹی کی چیزوں سے کھیلتے گزارتے ہیں اور کو سیکھتے ہوئے گزارتے ہیں۔
دوسری طرف آپ ہمارے تعلیمی نظام اور اپنے بچوں کا حال ملاحظہ کریں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، بی اے، بی کام، ایم کام، ایم بی اے، انجینئرنگ، سینکڑوں شعبہ جات میں بے تحاشا ڈگریاں، اور اس کے علاوہ 4 سال تک کلاس روم میں جی پی کے لیے خوار ہونے والے لڑکے لڑکیاں کون سا تیر مار رہے ہیں؟ یہ سونے جیسی ڈگری ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں، ان کو وہ سونا سمجھتے ہیں، بیوقوف ہیں، انتہائی بیوقوف، جاہل ہیں۔ ایسی پڑھائی سے جاہل ہونا بہتر ہے۔ آپ جاہل ان کو کہتے ہیں نا جو ٹیکنیکل ہیں، پڑھے لکھے کو آپ پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکل انسان کو آپ کہتے ہیں جناب یہ کاریگر ہے، اوے ترخان، اوے لوہار۔ وہ لوہار آپ کی ڈگریوں سے زیادہ کما رہا ہے۔ بات کمانے کی بھی نہیں ہے، بات ہے ہنرمندی کی، ٹیکنالوجی کی۔ آپ کو یہ جتنے تمام ڈگری شدہ نوجوان ہیں، یہ ہمارے ملک میں 1 روپے کی پروڈکٹ بنانے کے قابل نہیں ہے۔ ان کی ساری توجہ صرف ڈگری حاصل کرنے تک، اور محض ایک نوکری جو وہ اپنی بہت بڑی سمجھتے ہیں، 16,000، 20,000، 25,000، 30,000 روپے کی نوکری حاصل کرنے تک محدود رہتی ہے۔ پہلے 10 سال 15 سال انہوں نے پڑھنے میں لگا دیے، ڈگری حاصل کرنے میں، اس پڑھنے میں، ٹیکنیکل پڑھائی میں نہیں، اس پڑھنے میں لگا دیے جو کو ڈگری دیتی ہے، اور پھر نوکری کے حصول میں 4-5 سال لگا دیے، اور نوکری کا حصول کیا ہے 30,000 35,000۔ تو ایسی ڈگریوں پر جس میں آپ نے ٹیکنیکل پڑھائی نہیں پڑھی۔ ہم اس قدر سوچ رکھتے ہیں، اس قدر وزنی ہیں، ہم اس قدر ہماری سوچ ہے کہ ہم لیپ ٹاپ اسکیم پر ہر سال 200 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن لیپ ٹاپ کی انڈسٹری لگانے کو تیار نہیں۔ یہ پچھلے دنوں شہباز شریف کے دور میں، اب اپنا عمران خان کے دور میں جو لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں، فضول بھی کائے کے لیے، اس کی انڈسٹری لگا دو۔ یہ سوچ نہیں ہے، کیونکہ پڑھایا نہیں گیا، سیکھا نہیں گیا، اور سکھایا نہیں گیا۔ اور آپ ہماری سوچ کا اس بات سے بھی اندازہ لگا لیں کہ پوری قوم سی پیک کے انتظار میں صرف اس لیے ہے کہ ہمیں چائنا سے گوادر تک 200 کلومیٹر کے راستے میں ڈھابے نما ہوٹل ملیں گے، روزگار ملے گا، کچھ پنکچر کی دکانیں لگ جائیں گی، اور کچھ ٹول ٹیکس مل جائیں گے، اور ہم جناب بل گیٹس کے باپ بن جائیں گے۔ کوئی بھی ہمارے ملک میں جو ہے ٹیکنالوجی کو اپنے آگے ٹرانسفر کرنے کو تیار نہیں ہے، سکھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوشن کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کھلے ہوں گے تو سلائی کڑھائی سکھا رہے ہوں گے۔ بھئی سلائی کڑھائی ٹھیک ہے، سکھاؤ، اس میں جدت پیدا کرو۔ آپ کسی بھی خواتین کے ووکیشنل میں چلے جائیں، انسٹیٹیوٹ میں جہاں آپ کو ہنرمندی سکھائی جاتی ہے، وہ آج بھی سلائی کڑھائی سکھا رہے ہیں، وہی سوئی پکڑا کے وہ جناب وہ اس کو سکھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جا کے، یہ نہیں کہ جو چائنا کی ڈیزائننگ کی مشینیں آئی ہوئی ہیں وہ ادھر بنے، ان کو سکھائیں کہ کیسے ڈیزائن بناتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ٹیکنالوجی میں ان کو عقل آئے کو سکھائیں، کچھ نہیں۔ ڈپلومہ کورسز ہونے چاہیے۔ اب آپ کو ایک فلپائن کی مثال دیتا ہوں۔ فلپائن نے جناب پورے ملک میں ہوٹل مینجمنٹ اور ہاسپٹلٹی کے شعبے کو اتنی ترقی دی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو ڈپلومہ کورسز کرواتے ہیں، اور دنیا میں ایک سب سے زیادہ ڈیمانڈ فلپائن کے سیل مین، گرل اور ویٹر اور ویٹرس کی ہے، حتیٰ کہ ہمارا دشمن بھارت ان تمام شعبوں میں بہت آگے جا چکا ہے۔ آئی ٹی کی انڈسٹری میں سب سے زیادہ نوجوان ساری دنیا میں بھارت سے لیے جاتے ہیں، جبکہ آپ کو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بڑی تعداد میں بھارتی لڑکے اور لڑکیاں سیل مین، گرل، ویٹر، وزٹر اور ویٹرس
نظر آئیں گے. پروفیشنل ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بھی پاکستانیوں سے 10 گنا زیادہ ہیں. آپ پتہ کروا لیجئے. اگر میری بات پر اعتبار نہیں ہے آپ سروے کروا لیں. اور یہاں اگر ہم اس کو دیکھیں، کیا نام ہے اس کا، سیاحت کو دیکھیں، رہتا ہے کہ ایک ہمارے مری رہ جاتا ہے. وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس سیاحت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ایک چینی کہاوت ہے ذہن میں آ گئی کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو نا تو اس کو مچھلی کھلانے یا اس کو مچھلی دینے کی بجائے، تحفہ دینے کی بجائے، اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو. یہ اس کی ایک مدد ہوگی. جب وہ مچھلی پکڑے گا وہ اپنا روزگار خود پیدا کرے گا. اب چینیوں کو تو یہ بات سمجھ آ گئی. ہمارے سے بعد میں وہ آپ کو پتہ ہے آزاد ہوا ہے، مگر ہمارے آج تک کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی کوئی سمجھانا چاہتا ہے. جو ہے وہ خود کھا رہا ہے اور ملک کو ہی کھا رہا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں نہیں کھا رہا. یاد رکھنا، ہنرمند آدمی کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. اور ہنرمند آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنا ہنر اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی بجائے آنے والی نسل کو اور دوسرے لوگوں کو سکھا کر جائے. بہت سے ہنرمند آدمی اپنا ہنر لے کر قبروں میں چلے گئے، انہوں نے سکھانا گوارا نہیں کیا. یہ بھی ایک بڑی کمظرف سی بات ہے اور کمظرفی کی نشانی ہے. ہمارے ملک میں ڈگری زدہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ جس کی وجہ سے افراتفری میں، مہنگائی میں، چوری چکاری میں، ڈکیتی میں اور فراڈ میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہر بندہ ایک دن میں راتوں رات امیر بننے کے چکر میں ایک دوسرے سے فراڈ کر رہا ہے. خدا را سوچئے. ڈگری زدہ بچے مت پیدا کیجئے. ہنرمند افراد کو آگے بڑھائیے، انسٹیٹیوشن بنائیے. اگر انسٹیٹیوشن نہیں ہے آپ کے ہاں، اپنے ملک کے ہاں، اپنی مدد آپ کے تحت ایسے ہنرمند ادارے میں یا شاپ میں اپنے بچوں کو ہنر سکھائیے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے اس کو سیکھیں اور خود کو، اپنے گھر کو اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں. آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. شیخو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. جاتے جاتے پھر ایک بار سن لیجئے، ڈگری نہیں، ہنر سیکھیے. اللہ حافظ.